پاکستان کے طیاروں سے تقریباً جو ہے اس وقت وہ 250-300 کلومیٹر دور تھے، اور ابھی اگر وہ انہوں نے کوئی 100 طیارے اکٹھے کر لیے ہیں تو کیا اکٹھے اڑائیں گے ایک ہی جگہ سے؟ کیا کریں گے؟ یا وہ ان کو اڑا کے کیا پاکستان پر حملہ آور ہوں گے؟ تو پاکستان جو ہے وہ تو اس کے پاس، پاکستان کی ایئر فورس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے طیارے انڈیا کے اپنے اندر اپنے ایئر بیسز سے اڑنے کے فوراً بعد بھی گرا لے گا، اور اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل۔ بھارتی جو کنٹرول لائن ہے وہاں پر دوبارہ سے ہمیں جنگ کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کیا دوبارہ سے انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے؟ آنے والے 24 گھنٹے انتہائی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو بھی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 40 سے 45 دن کی جو جنگ بندی ہے وہ ہونے والی ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کی تفصیلات کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر بتائیے گا کہ کیا انڈیا دوبارہ سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ راجستھان ہے یا پھر گجرات ہے، دوسرے جو علاقے ہیں انہوں نے وہ خالی کروانے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 4 ایئرپورٹ جو ہیں وہ ملٹری کے کنٹرول میں ہے، اور کہا جا رہا ہے، جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہاں مینٹیننس کا کام جاری ہے۔ دیکھیے آج کل اگر آپ نے کوئی لطیفے سننے ہو یا کوئی اپنا مزاح کے لیے اگر آپ پریشان ہیں اور ہنسنا ہو تو پھر آپ انڈین میڈیا اور ان کے جو ویلاگز ہیں یا ان کا سوشل میڈیا ہے اسے ضرور سنیں۔ وہ آپ کو ایسے ایسے لطیفے سنائیں گے اور ایسی ایسی بڑکیں آپ کو سننے کو ملیں گی جیسے اللہ مان کے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یا آپ نے جو بات کی اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جو لائن آف کنٹرول اور وہاں کی جو صورتحال کی ہے، وہاں پر انہوں نے کشمیری کو جو ہے وہ سامنے لا کے اس سے انٹرویو دلوایا ہے، جس نے کہا ہے کہ جناب 370 کے جب سے وہ پرووک ہوا ہے اور سارا وہ ختم ہو گیا، 370 ایکٹ جو ہے، اور کشمیر جو ہے ہمارا جو انڈیا کے قبضے میں ہے، یہ انڈیا کے زیر تسلط آ گیا ہے، حالانکہ پہلے بھی انہی کے قبضے میں تھا۔ تو اس کے بعد سے وہاں دودھ کی جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنا امن و امان ہے کہ اس کو دیکھ کے جو پاکستان والا کشمیر ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ رش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کب جو ہے وہ انڈیا کے غلامی میں جائیں گے۔ مطلب یہ غلامی ہے نا جی، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کو پبلک کے سامنے لا کر وہ دنیا کی آنکھوں میں کب تک جھوٹ بول کے اور اس طریقے سے دھول جھونک کے دنیا کو دھوکہ دیتے رہیں گے یا اپنی عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ یہ شوشے جو ہیں وہاں سے چھوڑے جاتے رہے ہیں۔ وہاں ٹھیک ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اپنے آپ کو دنیا کی 4تھی بڑی فوج کہتا ہے انڈیا، اور اس کی فوج جو ہے تو وہ اپنی مشقیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر وہاں کی ان کی کوئی نقل و حرکت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے اب بے عزت ہونے کے لیے پاکستان سے دوبارہ جو ہے ایک اذیت ناک شکست جو ہے اس سے دوچار ہونے کے لیے پاکستان پر حملے کی جرات کریں گے۔ لیکن جو پاگل ہوتا ہے یا جو ایک مخبوط الحواس ہوتا ہے اور جو صرف ایک پریشانی کی حالت میں، فرسٹریشن کی حالت میں ایسی اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر انڈیا جو ہے کچھ اس ایسی کیفیت میں آ چکا ہے کہ اس کے اپنے ملک میں جو ہے اب اس کے ہر شہر سے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہجرت ہو رہی ہے جیسے جس وقت تقسیم میں ہند ہوئی تھی اور پاکستان وجود میں آیا تھا، وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے روزگار ختم ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے سنیں، انٹرویو سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ایسے لوگ بھی ہیں رو پڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن سے کھایا پیا کچھ نہیں، اور وہ پیدل جو ہے وہ روانہ ہے اپنے علاقوں کی طرف۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک سورس ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 100 سے زائد جو فائٹر جیٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی جو ارد گرد والی بیسز ہے وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواز بنتا ہے اتنی ایئر فورس کی، انڈین ایئر فورس کی جو موومنٹ دکھائی دے رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پچھلے 1 سال سے مئی میں جس وقت پاکستان نے ان کے 4 رافیل اور دیگر 3 طیارے مار گرائے تھے، اس کے بعد سے 5 مزید ان کے طیارے ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے تیجاز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کی ایئر فورس جو ہے اس کا مورال جو ہے ختم ہوا ہوا ہے۔ اور پھر میکرون کو چند ماہ پہلے باقاعدہ انڈیا بلا کر، میرے خیال 2 مہینے پہلے کی بات ہے، نریندر مودی نے تو پہلی بار اس کے میکرون کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ ہاں ہمارے طیارے جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں، اور ہم میکرون کو کہتے ہیں کہ ہمیں اور مزید طیارے دے،
اور اس کی وہ تقریر جو ہے وہ بھی لطیفے سے کم نہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر یہ طیارے نہیں دیں گے تو یہ پھر فرانس کی بھی بےزتی ہے، کیونکہ ہم یہ طیارے دیں گے تو ہم جو ہے پہلے کا جو ہمیں بےزتی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، ہم اس کا بدلہ لے سکیں گے۔ اور انہوں نے 114 جو طیارے ہیں رافیل وہ خرید کرنے کا معاہدہ کیا میکرون کے ساتھ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ طیارے ان کی پہلی کھیپ جو ہے ان کو ملے گی اگلے سال، اور یہ ان کو 114 طیارے جو ہیں 2030 تک جا کے مکمل جو ہیں ان کو دستیاب ہوں گے۔ اور ابھی اگر وہ انہوں نے کوئی 100 طیارے اکٹھے کر لیے ہیں تو کیا اکٹھے اڑائیں گے ایک ہی جگہ سے؟ کیا کریں گے؟ یا وہ ان کو اڑا کے کیا پاکستان پر حملہ آور ہوں گے؟ تو پاکستان جو ہے وہ تو اس کے پاس، پاکستان کی ایئر فورس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے طیارے انڈیا کے اپنے اندر اپنے ایئر بیسز سے اڑنے کے فوراً بعد بھی گرا لے گا، اور اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے کہ جو پاکستان نے ان کے رافیل گرائے تھے وہ اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہی فلائی کر رہے تھے، اور پاکستان کے طیاروں سے تقریباً جو ہے اس وقت وہ 250-300 کلومیٹر دور تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اتنی دور سے جو ہے ہمارے طیارے جو ہیں ان کو کبوتروں کی طرح جو ہے وہ مار گرائیں گے۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی اس کو پریشر ٹیکٹس کے طور پہ اس لیے بھی استعمال کر رہا ہو کہ اس کی جو داخلی صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر گیس جو ہے انڈیا کے اپنے اندر نہیں نکلتی، وہ باقاعدہ قطر، کویت اور ان ممالک سے جو ہے وہ ان کے جو بحری جہاز ہیں گیس کے وہ آتے ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر 3 سے 4 جہاز جو ہیں وہ ان کے آتے ہیں، اور وہ پورے انڈیا میں پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی 500-600 کمپنی ہیں جو پرائیویٹ جو ہیں وہ ان گیس کے وہ جو ان کی ترسیل کرتی ہیں وہ ساری بند ہو چکی ہیں۔ صرف ان کے پاس اس وقت جو ہے صرف 40% جو ہے وہ ذخائر جو ہیں وہ دستیاب ہیں، یا سلنڈر جو ہیں اتنے ہیں کہ وہ مزید جو ہے 15 سے 20 دن جو ہے اور چل جائیں گے، باقی تو ان تک کوئی گیس پہنچنے کا کوئی طریقہ یا کوئی راستہ کوئی ہے نہیں۔ سر لائن آف کنٹرول کی بات ہو گئی، ایران اور امریکہ تنازعہ چل رہا ہے، کشیدگی چل رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی 24 گھنٹے کی، جو کہ کل صبح تک ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ 45 دن کی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جنگ بندی ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، جنگ بندی ہونی بھی چاہیے، پاکستان میں اس میں بھرپور کوششیں کر رہا ہے، اور کچھ اور ہمارے جو اپنا مصر ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، یہ 2 ملک بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر ساتھ میں جو کچھ ٹرمپ نے کل جو ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے گالیوں کا استعمال کیا ہے ایران کی قوم کے حوالے سے، اس کے اندر امریکہ عوام جو ہے ان میں بھی اشتعال پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا حیران ہے، پوری دنیا کی جو قیادتیں ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ ٹرمپ کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی فرسٹریشن ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ ایران کے اوپر جو حملہ کرے گا یہ شارٹ ٹرم وار ہوگی، 48 گھنٹے چلے گی، ہم ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کی فوج کی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، روحانی قیادت ہے، جب انہیں شہید کر دیں گے، انہیں مار دیں گے، تو اس کے بعد جو لوگ ہیں جو پہلے بغاوت کے لیے نکلے تھے یا اپنی حکومت گرانا چاہتے تھے یا رجیم چینج چاہتے تھے، تو وہ نکل آئیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے خود اقرار کر لیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ایک اس کی سیاسی جو ہے غلطی میں کہوں گا ہے، کیونکہ وہ جنگی جرائم بھی اس میں آتا ہے، کہ ہم نے وہاں پر بغاوت کے لیے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے لیے جو اسلحہ کردوں کا حوالے کیا تھا کہ وہ انہیں دے تاکہ وہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کریں، تو لگتا ہے وہ کردوں نے وہ اسلحہ خود رکھ لیا۔ یہ اس کا بیان جو ہے یہ بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کس ذہنی کیفیت کا شکار ہیں۔ اور اب 45 دیکھیے یہ جنگ بندی ہوگی تو وہ 45 دن کے لیے نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگر ہوگی تو وہ پھر مستقل ہوگی۔ اور ایران نے بھی کہہ دیا، ایران نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا اتنا نقصان کر دیا تو اس کا ازالہ کریں، اس کا نقصان پورا کریں تو ہم پھر یہ اپنا یہ جو ہے ہم حرمت جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ابھی وقت ہے، امید ہے، پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کی سیاسی سرگرمی ہے، سفارتی سرگرمی ہے، ہر طرف جو ہے وہ رابطے وہ جاری ہیں۔ امریکہ کے اپنے اندر بھی جو وہاں کے چاہے ان کا تعلق جو ان کے کانگریس کے لوگ ہیں وہ چاہے ڈیموکریٹکس ہیں، ریپبلکن ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ عذاب جو ہے پوری دنیا پر نازل ہو اور امریکہ پوری دنیا میں ایک عجیب جو ہے وہ ایک نفرت کا شکار بنے۔ تو کوششیں ہیں، باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، اگر نہیں ہوتی تو لامالہ پھر جو ہے وہ پورا خطہ ہی نہیں بھگتے گا، پوری دنیا بھگتے گی، اور اس کے مسائل جو ہیں اور ان کے جو وجوہات ہیں وہ پوری دنیا پہ سامنے آ رہے ہیں۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔
ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ بھارت کس طرح سے دوبارہ سے جنگ کی تیاری نہیں کر رہا بلکہ صرف اور صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، ایک نیریٹو کی جنگ کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ ایسی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو مئی 2025 میں کیا گیا تھا۔ ایران کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی باز گشت ہیں، ڈسکشن چل رہی ہے، مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جنگ بندی کا اعلان ہو جائے گا۔ جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ اللہ نگہبان۔